السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں مسکرا رہے ہوں گے اور ناول کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جی حاضر ہیں، بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی قسط کو۔ ناول ہے تخت، وقت اور بغاوت، تحریر انوش احمد زیدی، حصہ تخت، قسط نمبر 17۔ اس نے ڈور کھول کر روم میں تھکے تھکے قدم رکھے ہی تھے، تب ہی اعصاب پر چونکانے والی خوشبو نے حملہ کیا۔ اس کی نگاہیں سیدھا سامنے اٹھیں۔ سامنے وہ بلینکٹ میں دبکی خواب و خراش کے مزے لوٹ رہی تھی یا پھر ناٹک کر رہی تھی۔ کاٹ میں رنا سو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پلٹ کر دروازہ بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے کاٹ تک پہنچتے اپنی ننھی شہزادی کی پیشانی کا مسکراتے بوسہ لیا۔ کچھ لمحے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون دل میں اترا تھا۔ پھر اپنا بیگ صوفے پر رکھتے کاٹ کا بٹن کھول کر خود بھی صوفے پر بیٹھا۔ ایک فضا میں گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر سامنے وجود پر ڈالی اور کھینچ کر ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اس نے شرٹ کے بٹن کھولے، ساتھ ہی آنکھیں موندے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر پرسکون لیٹ گیا۔ سر، ملازمہ نے دروازہ دھکیلتے اسے مخاطب کرتے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اس کے سامنے کیا، جس پر واحد بلیک کافی کا کپ رکھا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے کافی کا بول کر آیا تھا۔ روان جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھی تھی، کابوس کو دیکھنے لگی۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ کابوس نے روان کو دیکھا۔ وہ ریڈ سلک کے گاؤن میں ملبوس اسے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کابوس مسکرایا اور کافی کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ روان نے غصے سے اسے دیکھا، پھر وہ اٹھتی روم سے منسلک اسٹڈی روم کی سمت بڑھی، جہاں بھی ایک بیڈ موجود تھا۔ کابوس نے اس کی کارروائی دیکھی۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ ہونکوں کی طرح اس کی شکل بن گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ہینڈل کو جکڑے دروازہ کھولنے لگی۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ غصے سے ہانپتے وہ چیخی، لیکن آواز رنا کی نیند کے خیال سے مدھم رکھی۔ لاک ہے، وہ نہایت پرسکون ہو کر بولتا، کافی کے 2 سپ لے کر واپس ٹیبل پر رکھ گیا اور اب نیم دراز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وہ چلاتی ہوئی اس فضول جواب پر اسے گھورنے لگی، جو کہ پہلے ہی اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹڈی روم کیوں لاک ہوتا ہے؟ وہ الٹا آئی برو اچکا کر دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے اپنے فضول قسم کے سوال مت پوچھو، جلدی سے دروازہ کھولو، مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں۔ روان کابوس کی نگاہوں کے تاثرات سے سرخ پڑتی بولی، تو یہاں آ جاؤ، تمہیں کس نے کہا لاک پر ریسرچ کرو؟ وہ آئی برو سے پاس والی جگہ کا اشارہ کرتا بولا۔ روان کی آنکھیں اس کے اشارے سے پھیل گئیں۔ میں یہاں نہیں سو رہی، سمجھے تم؟ عزت سے دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی میں۔
وہ اتھل پتھل سانسوں سے مچلتی دھڑکنوں سے جتا کر بولی اور پلٹ کر ہینڈل کو جھٹکے دیتی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایز یو وش، جب موڈ بنے تو آ جانا، میں سو رہا ہوں، وہ کندھے اچکا کر کہتا ریموٹ سے لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ یہ لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ گھپ اندھیرا پا کر بوکھلائی۔ گلاس وال سے باہر کی بجلی کو دیکھ کر لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ڈسٹرب مت کرو، وہ غصے سے بولا، لیکن اندھیرے میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ امڑی تھی۔ روان کو حیرت ہوئی، اتنی سی بات پر وہ اس قدر موڈ بگاڑے بیٹھا تھا۔ آج روان کی صلاح الدین مغل قابوس کے والد سے صبح ناشتے کے وقت تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ یہ تلخ کلامی کچھ زیادہ ہی گہری ہو رہی تھی۔ وجہ تھی صلاح الدین مغل کا اپنے پوتے پوتیوں سے محبت اور رنا کو نہ دیکھنا۔ روان صلاح الدین مغل کے اس رویے سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور یہ پریشانی تلخی کی صورت اس کی زبان سے نکلتی تھی۔ قابوس کو روان کا صلاح الدین مغل سے تلخ کلامی کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ صبح سے ہی اپنا غصہ کنٹرول کرتا روان کے رویے کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روان کے لیے اپنے پورے خاندان سے لڑ سکتا تھا، لیکن اس نے روان کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے خاندان کے کسی فرد سے تلخ کلامی کرتی۔ پھر روان آج پورے دن قابوس کے کال نہ کرنے پر اس سے ناراض ہو چکی تھی، اور یہ اسی ناراضگی کا اظہار تھا۔ تو تم دروازہ کھول دو، اس نے بھی چپتے لہجے میں کہا، پر جواب نہ دار۔ وہ کافی دیر جواب کے لیے منتظر کھڑی رہی، پر قابوس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر خود ہی کوشش کرنے لگی۔ یہ سب بیکار نتیجہ یہ نکلا کہ اس مالک کی طرح دروازہ بھی انتہا کا ڈھیٹ اور ضدی تھا، کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا یا زیادہ ہی وفادار تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری لات اسے رسید کی اور پاؤں پٹک کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں وہ شاید اب سو گیا تھا۔ وہ بھی کافی تھک گئی تھی۔ نچلا لب چباتی وہ صوفے پر جا کر بیٹھی اور اس کا جائزہ لینے لگی کہ جاگ رہا ہے یا سو گیا۔ کافی دیر جائزہ لینے کے بعد روان بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی قابوس سو چکا ہے۔ اس نے ایک تشکر بھرا سانس لیا اور بے آواز قدموں سے چلتی وارڈروب کے پاس آئی اور اپنی بلیک گاؤن نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ باتھ لے کر وہ باہر آئی اور بالوں سے تولیہ نکال کر ہینگ کیا۔ یہ روان کی عادت تھی۔ وہ غصے میں اکثر بار بار شاور لیتی تھی۔ تھک اتنی گئی تھی آج کہ اس میں بالوں کو خشک کرنے کی ہمت نہ تھی۔ رنا نے اسے آج بہت تنگ کیا تھا۔ ایسے ہی پیٹھ پر بال چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ ڈر حد سے سوا تھا کہ وہ جاگ نہ جائے، اور اگر جاگ گیا تو اس کی جان گئی۔ کیا یہ سچ میں سو رہا ہے؟ اپنی جگہ سنبھالتے روان نے حیرت سے اس کی چوڑی پیٹھ کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دل نے جواب دیا، پر ایسے کیسے؟ مطلب اتنا شریف کیسے ہو گیا اچانک؟ دماغ نے کہا، اور یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ صلاح الدین مغل سے اس کی اکثر بیشتر تلخ کلامی ہوتی رہتی تھی۔ کیا وہ اس سے زیادہ ہی خفا تھا؟ اسے اچانک ہو کیا گیا تھا؟ روان اس کی پشت دیکھتی سوچنے لگی، دیکھ لیتی ہوں سو رہا ہے یا محض پھر کوئی ناٹک۔
وہ سوچتی ایک ہاتھ تکیے پر رکھ کر کچھ بلند سر کو کیے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش میں اس کی طرف پوری جھک آئی۔ آہ! اس کی حلق سے چیخ نکل گئی جب اچانک وہ سیدھا ہوا اور روان کا ہاتھ پھسلا۔ وہ دھڑام سے سیدھا اس کے سینے پر جا گری۔ کابوس! اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی پر اس سے بولا کچھ نہ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کابوس کی سپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ روان کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ میں وہ لائٹ آن کر رہی تھی، وہ ہقلا کر بولی۔ تو اپنے سائڈ والا لیمپ آن کر دیتی۔ کابوس اس کے بونگے بہانے پر برجستہ بولا۔ روان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر اس کے بھیگے بال اس کی شرٹ کے بٹن میں بری طرح الجھے تھے۔ میں بھول گئی، اس نے کہا اور اتھل پتھل دھڑکنوں سے اس کی شرٹ بٹن سے بال نکالنے لگی، جب اچانک اس کا بھاری مضبوط ہاتھ رینگتا اس کی کمر پر آیا۔ وہ ساخت ہو کر مقابل کو دیکھنے لگی۔ وہ تو پہلے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ بے تاثر آنکھوں میں دیکھتے اس نے حلق تر کیا۔ کہہ دو یہ بہانہ تھا۔ دفعتاً فضا میں اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے روان کی انگلیاں کانپ گئیں۔ وجود جیسے بے جان سا ہو گیا۔ کون سا؟ اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں محسوس کرتی وہ جلدی سے بالوں کو اس کی شرٹ سے نکالنے کی کوشش میں مزید الجھا گئی، اور یہ سراسر اس کی بزدلی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے جب اس کی کمر کو سخت انگلیوں کی پکڑ میں دبوچا، وہ کرہا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ لائٹ والا! وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے رخسار سے بھیگے نم بالوں کی چپکی لٹوں کو سمیٹنے لگا۔ کابوس! میں تھک گئی ہوں۔ اس نے کسمسا کر دور ہو جانے کی کوشش کی، پر اس کی زلف خود بخود مخالفت پر اتر آئی تھی۔ اس کے کف کے بٹن، شرٹ کے بٹن، کالر کے بٹن، سب میں باری باری الجھ کر اس کے لیے کل صراط کھڑی کر دی۔ میں بھی۔ وہ اس کے گلابی سفید کان پر انگلیاں پھیرتا بولا۔ تم نے کون سا کام کیا ہے؟ اس کی شرارتوں پر روان نے گھورتے پوچھا۔ تمہارے سو کالڈ ہجر میں دن سے بیٹھ کر رات کا انتظار کیا ہے میں نے۔ وہ جتاتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں یوں بولا جیسے اس کے ہجر میں یہ گھڑیاں کاٹ کر اس پر احسان کیا ہو۔ تم میں شرم ہے تو ڈوب مرو۔ اس کا سو کالڈ ہجر کہنا اسے زہر لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کوئی رومانٹک سا جملہ کہے گا۔ سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، فیملی، گاڑی، بنگلہ، بیوی، صرف ایک شرم نہیں ہے جو میرے کام کی نہیں، اسے میں اپنی زندگی میں نہیں رکھتا۔ اور ڈٹائی سے گنوانے لگا۔ روان افسوس سے دیکھتی بالوں کو چھوڑ کر اب کمر سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے لگی۔ دفعتاً اس کی مزاحمت کو دیکھتے اس نے جھٹکے سے اسے بیڈ پر منتقل کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے احتیاط سے اتار کر اس کے بالوں کو نکالتے ہوئے اسے حکم دیا۔ واٹ؟ اسے سن کر دماغی جھٹکا لگا۔ تم نے کہا تھک گئی ہو تو پیار کر کے تھکن اتار دو۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ تھام کر کھینچتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ ہی خراب ہے، مجھ سے ہی تم فرمائش کرتے رہتے ہو، سارے فرائض مجھ سے ہی نبھانے ہیں تم نے۔ وہ اس کی صبح کے غصے کو یاد کرتی جل کر بولی۔ اگر تم نے کس نہیں کی تو میں تمہیں صبح تک سونے نہیں دوں گا، اور تم واقف ہو کس طرح
اس نے اس کی پشت دیکھتے سرد لہجے میں بونڈ کیا، وہ جو اس کے چوڑے سینے سے نگاہیں چرا کر کروٹ بدل گئی تھی، اس دھمکی پر منہ کھولے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گڑھی تھی جب میں نے تمہاری محبت میں ہر بات ماننے کا ارادہ کیا تھا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی اپنے چہرے کے نقشے بگاڑ گئی۔ اچانک ہی اس کا بازو اس کی کمر میں حائل ہوا اور دوسرے لمحے جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچ گیا۔ روان اس سانس روکے سرکتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے لگی اور آنکھیں میچ گئی جب وہ اسی برق رفتاری سے اس کے بال پکڑ کر سر اونچا کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ تمہارا پور تن بدن میں اس قدر خماری پیدا کر دوں گا کہ تم خود مجھے مجبور ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا۔ منع کیا تھا پھر کیوں کی بابا جان سے تلخ کلامی؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے قریب کرتا گویا ہوا۔ واٹ؟ میں نے کیا؟ اور جو تمہارے بابا کر رہے تھے اس سب کا کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ تمہیں پھر بھی چپ رہنا چاہیے تھا۔ میں انہیں اپنے طریقے سے ڈیل کر لیتا، وہ تم سے بڑے ہیں، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ غصے سے گھورتا بولا۔ روان کا تو دماغ ہی گھوم گیا، وہ لب بھیج گئی۔ کابوس! دفعتاً اس کا حصار تنگ ہوا، وہ گھبرا گئی۔ وہ غصے میں حساب کتاب کے ارادوں سے اسے حصار میں جکڑ گیا۔ روان نے کمزور سی مزاحمت کی پر ناکام ہو گئی۔ وہ اس کی شدتوں سے ڈر رہی تھی۔ وہ محبت میں جتنی بولڈ تھی، خفگی اور ناراضگی پر اتنا ہی کابوس کی شدتوں اور جنونی انداز سے ڈرتی تھی۔ اس کا وجود خود بخود آنے والے لمحات کا سوچتے لرزنے لگا تھا، جسے محسوس کرتے وہ اس کے سینے میں سما گئی اور نم آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی خود ہی اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گئی۔ کابوس! وہ میری بیٹی کو نہیں دیکھتے، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ مجھ سے اور میری بیٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں خود ان سے بات کروں گا، تم مت رو۔ کابوس نے غصے سے جھڑکتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور روان کی آنکھوں میں دیکھنے پر اپنی تمام تر شدتوں سے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ روان نے گھبرا کر اسے دور کرنا چاہا۔ احساس ہوا اس کی کلائیاں اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھیں۔ یہ مزاحمت بیکار ہے، وہ جتا کر بولا۔ اس کا دل سست پڑ گیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپانا چاہا، پر اس نے یہ بھی کوشش ناکام کر دی اور اب کی بار وہ خود اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جھکا۔ سر! رتبہ میڈم آ گئی ہیں، آپ کا سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ باقر دروازہ نوک کرتے بولا۔ کابوس جو شاور لے کر کاؤچ پر حشاش بشاش تیار سا بیٹھا تھا، آئی پیڈ پر روان اور اپنی یادیں دیکھ رہا تھا، ٹھٹکا۔ آنکھوں میں جو تاثر تھا اسے جھپکا، اسکرین کو تاریخ کیا، گلے کو کھنکارا۔ میں آ رہا ہوں، تم جاؤ باقر۔ کابوس بولا تو باقر چلا گیا۔ کابوس نے گہری سانس لی، پھر اپنے کمرے میں لگی صلاح الدین مغل کی تصویر کو دیکھا۔ کچھ تھا جو اندر سے ٹوٹ گیا۔ رتبہ مغل چارکول، بے حد نفیس اور خوبصورت ساڑی میں ملبوس، ڈائمنڈ نیکلس اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے پلس ڈالے، کلائیوں میں ہیرے کے کنگن پہنے، انگلی میں اپنی ویڈنگ رنگ پہنے، بالوں کو نفیس جوڑے میں قید کیے، چہرے پر جھولتی اطراف میں لٹیں نکالے، میک اپ سے سجے چہرے پر مسکراہٹ سجائے،
خوبصورتی کی مورت لگ رہی تھی۔ وہ فرشتے بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ فرشتے بیگم اس کی بالائیں لے رہی تھیں۔ سامنے اپانا بیگم بیٹھی موہت نواب سے محو گفتگو تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ کرتاس اور حباب ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ معراج مغل محل میں نہیں تھا۔ حرین مغل اپنے کمرے میں تھی۔ طلال مغل بھی اپنے کمرے میں تھا۔ آج کم سے کم وہ باہر نہیں نکلے گا۔ حاتب مغل کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مغل محل کے مکینوں سے ملنے اور شادی کی دعوت دینے آئے تھے۔ السلام علیکم چچا جان۔ رتبہ قابوس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتے ہوئے بولی۔ قابوس نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ قابوس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے موہت کو دیکھا جو کھڑا ہوتا آگے ہوتے قابوس سے بغل گیر ہوا۔ قابوس اپنی جگہ پر بیٹھا تو وہ دونوں بھی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اپانا بیگم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اپانا بیگم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ہم آپ کو علینا کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ پورا مغل خاندان ہماری خوشی میں شامل ہو۔ موہت ٹیبل پر رکھے تحائف کے درمیان سجاوٹی اعتبار سے بے حد خوبصورت کارڈ کی سمت اشارہ کرتے بولا۔ ان تمام تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کی بہت مبارکباد، لیکن رہی بات شرکت کی تو میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش بھرپور کی جائے گی۔ قابوس عادتاً نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ موہت نے مسکراتے ہوئے سر کو خم کیا۔ رتبہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں جو تاثر تھا اسے دیکھتے رتبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ فرشتے بیگم اور اپانا بیگم، ان دونوں سے پھر محو گفتگو ہوئی۔ قابوس بھی وقتاً فوقتاً ان سے بات کر رہا تھا۔ باقر نے مہمان نوازی میں مغل محل کے نام کے مطابق کی تھی۔ حباب اور کرتاس مغل محل میں قدم رکھ چکے تھے۔ بڑی بڑی تمام راہداریوں سے گزرتے ڈائننگ روم میں رتبہ اور موہت کو دیکھتے کرتاس بھی رک گیا۔ اس کی اقلیت میں حباب بھی اپنے قدم روک گئی۔ حباب ناسمجھی سے رتبہ اور موہت کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے بیگم نے اس کی سمت ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالی۔ حباب بھی انہیں دیکھتی مسکرائی اور سب کو سلام کر گئی۔ رتبہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے کرتاس کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ کرتاس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سب نے خوش دلی سے حباب کے سلام کا جواب دیا۔ قابوس خاموشی سے رتبہ کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رتبہ نے کرتاس کے سامنے کھڑے ہوتے گردن اٹھائے اپنے سر کو جھکاتے نرم آواز میں پوچھا۔ کرتاس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے رتبہ کے سر پر رکھا۔ رتبہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ حباب نے کرتاس اور رتبہ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بچے؟ کرتاس کی آواز بہت مدھم تھی اور اس کی آواز میں ایک ایسا تاثر تھا جو رتبہ کو مسکرانے اور حباب کو چونکنے پر مجبور کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کو 2 سال بعد دیکھ کر خوشی ہوئی؟ وہ نم لہجے میں کرتاس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔
آپ بالکل بھی نہیں بدلے بھائی، رتبہ نے مزید کہا، لیکن تم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکراتے ہوئے بولا، لیکن بہت کچھ بدل چکا ہے۔ رتبہ کی شادی موہت نواب سے ہو چکی ہے، یقیناً تمہیں معلوم ہوگا۔ یہ میں موہت سے تمہارا تعارف کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قابوس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دونوں کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ حباب البتہ خاموش کھڑی تھی۔ مجھے سکندر کرتاس مغل سے تعارف کی ضرورت نہیں، انہیں تو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ موہت نواب اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کرتاس کی سمت بڑھتا خوشگوار لہجے میں بولا، اور میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں موہت نواب۔ کرتاس بھی 2 قدم آگے ہوا تھا۔ اس کا لہجہ موہت کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھتا آگے بڑھا اور کرتاس کے شانے سے اپنا شانہ ملایا۔ موہت نے حباب پر گہری نظر ڈالی۔ حباب کی توجہ موہت کی سمت نہ تھی۔ بھائی، یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ رتبہ نے کرتاس سے سوال کیا۔ یہ حباب ہے رتبہ، کرتاس کی عزیزہ، یہاں ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشنے آئی ہیں۔ جواب فرشتے بیگم نے دیا تھا۔ اپانا بیگم نے بھی حباب کو غور سے دیکھا۔ باکر سے انہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ کرتاس کے ساتھ اس کی مہمان بھی آئی ہیں، لیکن وہ مہمان اتنی خوبصورت ہوگی اور کم عمر، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ رتبہ کے لیے بھی یہ چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ آج سے پہلے کرتاس اتنی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو مہمان بنا کر کبھی بھی مغل محل نہیں لایا تھا۔ لیکن وہ اپنی سوچ جھٹکتی حباب کی سمت بڑھی۔ حباب سے گلے ملتے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں کرتاس بھائی کی بہن ہوں، رتبہ نے مزید مسکراتے ہوئے کہا۔ کرتاس رتبہ کو دیکھ کر مسکرایا تو اپانا بیگم نے اپنے بھانجے اور سوتیلے بیٹے پر شکوے بھری نظر ڈالی۔ کرتاس ان سے ملنے ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ فرشتے بیگم سے مل سکتا تھا، لیکن اپنی آنی سے نہیں۔ اپانا بیگم نے تیش بھری نظر فرشتے بیگم پر ڈالتے اپنی نازک مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تم غلط بیانی کر رہی ہو رتبہ، تم صرف معراج کی بہن ہو، وہ بھی سوتیلی۔ تمہارا اس مغل محل سے صرف مکین ہونے کا رشتہ ہے، اپنی جگہ کو پہچانو۔ کرتاس کی کاٹدار آواز پر رتبہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ موہت کے کان اور گال سرخ ہوئے تھے۔ اس نے لب بھینچے رتبہ کو دیکھا۔ کرتاس کے چہرے پر بھی ناگواری چھائی تھی۔ فرشتے بیگم نے فکرمندی سے رتبہ اور قابوس کو دیکھا۔ اپانا بیگم استہزائیہ مسکرائی تھیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ خون کا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رشتوں کا مقام سگے اور سوتیلے پن پر ہو۔ کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ نہ ہو کر بھی ان کا مقام آپ کے لیے افضل ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں سے خون کا رشتہ ہو کر بھی اجنبیت کا احساس تعمر رہتا ہے۔ کرتاس نے دو بدو قابوس کو جواب دیا تھا۔ اس کے جواب کو قابوس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا تھا، جبکہ رتبہ نے نم آنکھوں سے کرتاس کو دیکھا، جو قابوس کو کاٹدار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ لوگ کن باتوں میں پڑ گئے؟ کرتاس، رتبہ یہاں اپنی کزن کی شادی کا کارڈ دینے آئی ہے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو بیٹا۔
فرشتے بیگم نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ قابوس نے خاموش نظروں سے فرشتے بیگم کو دیکھا، جبکہ کرتاس نے گہرا سانس لیا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہوں گا اور تم سے ملنے میں لازمی آؤں گا بچے۔ کرتاس نے فرشتے بیگم سے کہتے رتبہ کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے نرمی سے کہا۔ رتبہ نے سر اس بات میں ہلایا، وہ مکمل طور پر اپانا بیگم کو نظر انداز کر رہا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں، تم بھی یقیناً آرام کرو گی، تھک چکی ہوگی۔ کرتاس حباب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حباب اس کی نظروں سے گڑبڑائی تھی، گال سرخ ہوئے تھے۔ مس حباب، یقیناً آپ کو ہمارا جنگل اور ووڈ ولا پسند آیا ہوگا۔ قابوس حباب کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ جی وہ بیچاری کیا جواب دیتی، اس نے تو صحیح سے ووڈ ولا بھی نہیں دیکھا تھا۔ کرتاس اس سے بخشتا تو وہ کچھ دیکھ پاتی۔ مجھے لگتا ہے ان کے پاس ابھی بہت وقت ہے، ہم دوبارہ بھی اس جنگل کی خوبصورتی کو سراہنے لازمی جائیں گے۔ اتنا بڑا جنگل چند گھنٹوں میں تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کرتاس نے قابوس کو جواب دیتے گہری نظروں سے حباب کو دیکھا تھا، جو خاموش تھی۔ قابوس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بیٹا آپ جائیں، حباب ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھائے گی، پھر ہم باقر کے ساتھ انہیں ان کے روم میں بھیج دیں گے۔ بے فکر رہیے آپ، فرشتے بیگم نے نرمی سے کرتاس سے کہا۔ وہ محض سر اس بات میں ہلاتا آگے قدم بڑھا گیا۔ فرشتے بیگم نے حباب کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپانا بیگم نے اپنے دل کی کھولن پر قابو پاتے کرتاس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو ریڈرز اینڈ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔